کرتے ہیں اس بات سے کیونکہ امیج کے بارے میں حکومت کو پریشانی تو ہے، خاص طور پہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو تشویش بھی. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں پنجاب سے جہاز کی خبریں آتی ہیں تو فوراً وہاں پہ انتظامیہ متحرک ضرور ہوتی ہے. اب وہ اس پہ جیسے بھی بانڈی اس کی وجوہات دیں کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سم سارٹ آف وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسرن ہے کہ ہمارا امیج بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ امیج نہیں جانا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے بہت زیادہ عیاشی کر رہی ہے یا یہ بہت زیادہ لوگوں کے کنسرن سے کنیکٹڈ نہیں ہے. دیکھیں، دنیا میں حکومتیں آتی ہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہے، یہ مقبول ہے، یہ حکومت میں آ گئی ہے، اور حکومت میں آ کے حکومتوں کی جماعتوں کی مقبولیت کم ہوتی ہے. ہم یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کیس سٹڈی دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جو حکمران اقتدار میں آئے ان کا یہ خیال تھا کہ اقتدار میں آ کے ہم مقبول ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ دوسرے کی مقبولیت کم کر دیں گے اور ہم مقبول ہو جائیں گے، اکانومی بہتر کر دیں گے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے ذکر وہ کرتے رہے، پرائیویٹ محفلوں کے اندر بھی کرتے رہے. 6 مہینے کا کوئی ٹائم دیتا تھا، کوئی سال کا ٹائم دیتا تھا، لیکن صورتحال ویسی نہیں ہوئی جیسی ان کی خواہش تھی. اکانومی بہتر نہیں ہو سکی، انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آ سکی جس طرح کے وہ دعوے کرتے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کفایت شاری کرنی ہے. دیکھیں جی، پیٹرول کی قیمت بڑی ہے، یقیناً دباؤ پڑا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے کفایت شاری کرنی ہے. لیکن کیا ان کو آج پتا چلا کہ ہم غریب ہو گئے ہیں؟ عید سے ایک ہفتہ پہلے، اس سے پہلے بھی تو ہماری یہی حالت تھی نا. عید سے کچھ دن پہلے خبر آئی کہ چیئرمین سینٹ صاحب کے لیے 8 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی گئی. تو کیا اس وقت ہم امیر تھے جب یہ گاڑیاں بک ہو رہی تھی یا جب جہاز خریدے جا رہے تھے؟ تو سیاسی دباؤ تو یقیناً اس حکومت کے اوپر ہے. اب وہ کس حد تک اس کو برداشت کر سکیں گے، یہ بات میں کافی حد تک منیب صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ اگر ان کی سپورٹ ہم سے تھوڑی سی ہٹ بھی جائے تو ہم پہ اتنا دباؤ نہ پڑے، کیونکہ دیگر جو عوامل ہیں وہ اس وقت ہمارے خلاف نہیں ہیں. لیکن اوور آل جو حکومت کی پرفارمنس ہے، جس طریقے سے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، یقیناً اس چیز کی ان کے اوپر فکر بھی ہے، ان کو دباؤ بھی ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے کم از کم یہ تاثر تو قائم ہونا کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حکومت کا جو اپنا دباؤ ہے اپنے اوپر، جو اپنا سیاسی بوجھ ہے، اس میں اضافہ ہوگا. اور عید کے بعد اگر کوئی بڑی سیاسی شروع ہو جاتی ہے، تحریک وغیرہ، تحریک انصاف کی جانب سے، تو وہ اس میں ایڈ کرے گی. لیکن جو امیمنٹ ایک ہوتا ہے نا کہ جی یہ حکومت جانے والی ہے اور اس کے لیے کوئی سیاسی چیلنج ہے، مجھے وہ اس طرح فی الحال نظر نہیں آ رہا. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد کوئی تحریک آتی ہے، کون سی تحریک میں نہ کوئی اناؤنس ہوئی ہے، نہ کوئی اس وقت اس کے نظر آ رہے ہیں عوامل نظر آ رہے ہیں، نہ تحریک انصاف میں اس وقت سخت ہے تحریک کی. یہ تحریک والی بات آپ نے کہاں سے؟ دیکھیں، وہ عید کے بعد عمران خان رہائی فورس بن رہی ہے. منیب صاحب نے تو 2 فارم بھی نکلوا لیے، میرا بھی اور اپنا بھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم فورس بنائیں گے اور انٹرنیٹ کے اوپر اس کی رجسٹریشن ہوگی. باتیں تو کر رہے ہیں نا تحریک انصاف والے. تحریک تو رکنی کہیں کہاں تحریک ہے ان کی آپس میں؟ اگر آپ ان کی ساری خبریں دیکھیں کہ بھئی ان کی 2 سیاسی رہنماؤں کی تحریک انصاف میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، وہ اکٹھے ہو کے تحریک نکالیں گے. ایگزیکٹلی، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. جس قسم کی آپ کو ان کو یہ سپورٹ انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ان کا وہ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کیسی چلائی یا کتنی کامیابی حاصل کی، اس میں بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت گزرے گا حکومت کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ ٹرمپ کے مڈ ٹرم آ رہے ہیں، بہت سارا دیکھیں نا عالمی سطح پہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو اپریل کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ دباؤ پڑے گا تو نظام دباؤ فیل کرے گا. اس لیے کہ اگر انٹرنیشنلی اب آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ساری جنگ کے دوران جو کچھ ہوا اور ٹرمپ اپنے الائز سے جس طرح ناراض ہوئے، تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی. ٹرمپ جو ہے نا لاسٹ ٹرم والا پریزیڈنٹ ہے اور اس کی آدھی ٹرم آلموسٹ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہونے والی ہے. تو اس کے بعد ہمارے نظام پہ بھی پریشر پڑے گا، تو حکومت کو سوچنا پڑے گا. لیکن شہباز شریف صاحب کی تو اسٹریٹجی اس وقت یہی ہے نا اطہر، کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. بائی دی وے خان صاحب بھی یہی سمجھا کرتے تھے اور آن ریکارڈ وہ کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. شہباز شریف کی سیاسی اسٹریٹجی تو یہ نظر آ رہی ہے نا اس وقت، کی سیاسی اسٹریٹجی تو یہ نظر آ رہی ہے. نہیں، پر جس طرح زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کی ہیں، تنقید کی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اور ان کی فیملی ممبرز بھی ٹویٹس وغیرہ کرتے رہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف شہباز شریف صاحب نہیں، بلاول صاحب بھی ہیں. تو وہ چوائس تو ہے، پر چوائس انہی دونوں میں سے ہے، اور یہ دونوں کیا ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے؟ فی الحال مجھے نہیں لگتا. اور مجھے آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا مقابلہ تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی کر سکے. ٹو بی آنسٹ